شفيع المجرمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ماہ نور میں ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ایسی عزتیں ایسے شرف ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شانوں سے نوازا، بڑے مقامات سے نوازا، اور اتنی شان دی کہ ہر شان ہی حضور سے، ہر کرم حضور سے، ہر فضل حضور سے، ہر رحمت حضور سے۔ یہ شان کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، بلکہ نبیوں کو بھی جو شان ملی اسی شان سے ملی، وہ حضور کے صدقہ سے ملی، حضور سے اللہ پاک نے ان کو شان عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کے بعد ساری مخلوق میں، کیونکہ اللہ تو دینے والا ہے، تو حضور سب سے عظیم ہے، حضور سب سے عظیم ہے، اور سب سے بڑی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور کوئی مخلوق ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پہ حضور کا کرم نہ ہو۔ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہر شے مخلوق، ہر شے مخلوق ہے نا اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ۔ تو حضور اللہ کی وہ رحمت ہیں اور اللہ کا وہ کرم ہے کہ جن کا کرم ہر ایک پر ہے، جن کا کرم ہر ایک پر ہے، اور اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کا ہر فضل ہی اس فضل سے ہے، اور رحمت ہی اس رحمت سے ہے۔ میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے اپنی وحی کی تکمیل فرمائی، تو قرآن کی صورت میں اس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا یہاں ذکر فرمایا ہے کہ جو ہر ایک پر ہے، جو بھی جہان ہے اس پر جانے جہاں کی رحمت ہے، اس پر یہ آیت بتا رہی ہے رحمت للعالمین۔ مجھے یہ بتائیں بھیجا کسے جاتا ہے؟ جو پہلے موجود ہو۔ آپ کوئی موجود نہ ہو تو بھیجیں گے کس کو؟ بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موجود ہو۔ آتا وہ ہے جو پہلے ہو، جو آتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، اس نے کیا آنا ہے؟ فرمایا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بنایا کب تھا؟ یہ اگلی بات سے، جب تب بھی نہیں تھا تب اللہ نے اپنی توجہ سے نور مصطفیٰ کو بنایا، تو پھر اس نور سے آگے فیضان ہے، پھر یہ رحمت ہے۔ فرمایا تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام پہلے نبی جتنے بھی آئے، جتنی بھی ان کی امتی تھی، جتنی بھی، ان کے لیے رحمت کا ایک دائرہ تھا۔ مثلا اگر ایک قوم کے لیے آئے ہیں، ایک گاؤں کے لیے آئے ہیں، تو ان کی رحمت اور نبوت ایک گاؤں والوں کے لیے محدود ہے، مکان میں محدود ہے، زمان میں محدود ہے۔ اس زمان میں، اس جگہ میں نبی کی نبوت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نبی کو مانیں، اور رحمت ہے، لیکن ایک خاص جگہ میں، ایک خاص وقت میں۔ ہر نبی کو پڑھ کے دیکھو، ہر رسول کو پڑھ کے دیکھو، تو ان کی نبوت ایک دائرے میں ہے، ایک دائرے میں ہے، ایک زمان کی حد ہے، یہاں تک ان کی نبوت ہے، یہاں تک ان کی رسالت ہے، اس جگہ تک، اس مکان تک، اس زمان تک، اس کے آگے نہیں، اس کے تو مقید اور محدود ایک لمٹ، ایک لمٹ زمین والوں کے لیے، کہ مکین والوں کے لیے کہاں تک، عرش والوں کے لیے کس کی، فرش والوں کے لیے کس کی، مچھلیوں کے اوپر کس کی رحمت، عالم انس میں کس کی رحمت، عالم جن میں کس کی رحمت، اور عالم افلاق میں کس کی رحمت، عالم ملکوت میں کس کی رحمت، عالم لاہوت میں کس کی رحمت، عالم جبروت میں کس کی رحمت، عالم بر و بحر اس میں کس کی رحمت، عالم جن اس میں کس کی رحمت۔ سائنسدان نے تو یہاں تک بھی کہا 18,000 عالم، اب کتنا عالم ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بجائے اس کے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ تو عالم ارواح عالم ہے، عالم برزخ عالم ہے، عالم جن و انس عالم ہے، عالم ملکوت عالم ہے، عالم جبروت عالم ہے۔ ہر نبی کی نبوت ایک خاص جگہ تک، ایک خاص وقت تک، ایک خاص حد ہے، وہاں تک۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جن و انس ہر شے پر دائرہ اتنا وسیع ہے کہ فرشتوں کے بھی نبی، زمین والوں کے بھی نبی، ذرات کے بھی نبی، چیزوں کے بھی نبی، عالم جنس کے نبی، عالم انس کے بھی نبی، صرف ایک جگہ کے نہیں، زمین کے بھی نبی، عرش والوں کے بھی نبی، فرش والوں کے بھی نبی۔ حضور کی نبوت اتنی عام ہے، حضور کی رحمت اتنی عام ہے کہ مالک فرما رہا ہے ہر ایک کے لیے دائرہ ہے، لیکن اپنے رب محبوب کے لیے کوئی دائرہ ہی نہیں ہے۔ جہاں جہاں تک میری مخلوق ہے اور جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے، اور میں جس کا رب ہوں، میں نے اپنے محبوب کو اس کا نبی بنایا ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہے، حضور کی نبوت بھی ہر ایک کو شان، نبیوں کے بھی نبی، ان کی امتوں کے بھی نبی، بعد میں آنے والوں کے بھی نبی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر شے نے مجھے رسول جانا، ہر شے نے، سوائے سرکش جن اور سرکش انسانوں کے،
تو کہاں کہاں تک حضور کی نبوت ہے؟ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ارسلت، مجھے بھیجا گیا خلق کی طرف، ساری مخلوق کی طرف حضور کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور کی رحمت اتنی عام ہے، آئے تو بعد میں ہیں، لبادہ بشریت میں 12 ربیع النور کو وہ آفتاب چمکا ہے جس کی چمک صرف 12 ربیع النور کو نہیں تھی کہ 12 ربیع النور کو آ کر ہی اس جہاں کو روشن کیا ہے، بلکہ وہ لبادہ بشریت میں تو بعد میں آئے ہیں اور نورانیت میں تو سب سے پہلے ہیں، اور جب کہ ہیں اس کے بعد کے توجہ فرماتے رہے ہیں، کرم فرماتے رہے ہیں، رحمت فرماتے رہے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے ہر جہان کے لیے رحمت ہے، آئے تو بعد میں ہیں، پہلے جتنے جہان ہیں ان پہ بھی رحمت ہے، جہاں تک ہوگا حضور کی رحمت ہوگی۔ تو یہ حضور کی رحمت ہر ایک کو عام ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ اب غور کرو، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ہم نے کہا امتی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جہنمی کو پریشانی ہونی چاہیے، کافر کو، مرزئی کو، شیعہ کو، خارجی کو، رافضی کو، انہیں پریشانی ہونی چاہیے۔ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرے اندر گڑبڑ ہے، اس لیے پریشانی ہے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا تو رحمت للعالمین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور یہ ہماری بات ہی نہیں، یہ تو رب کی بات ہے۔ اب تم کہہ سکتے ہو کہ حدیث پاک میں یہ ہے، سند یوں ہے، سو ہے، قرآن کے بارے میں بولنا۔ اور العالمین، عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوائے اللہ عالم ہے، ما سوائے اللہ عالم ہے، تو عالم پہ العالمین ہے، صرف چند عالم نہیں، العالمین۔ کیا میں نے جو وضاحت کی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت ذرے ذرے کو ہے کہ وہ ذرے ذرے کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور رحمت للعالمین، کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ ذرے ذرے پہ خدا کی ربوبیت ہے اور ذرے ذرے پہ مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ کون سی ایسی شے ہے جو رحمت مصطفیٰ سے باہر ہے؟ اگر جو نہ مانے تو نمک حرام ہو تو الگ بات ہے، مگر نہ ہر ذرے پہ کہ حضور کی رحمت ہے، تو جہاں رحمت ہے وہاں راحم بھی ہے۔ رحمت ہے تو راحم نے کی ہے تو رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ محبوب کو راحم بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے۔ جہاں بھی تم رحمت میری دیکھو گے اس کو بانٹنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، ہم نے ان کو راحم بنا دیا ہے، ان کے ذریعے رحمت فرماتے ہیں، ان کے ذریعے کرم فرماتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت عامہ ہے، کہ وہ رحمت ایسی ہے کہ دنیا میں کافروں کو بھی ملتی ہے، مومنوں پہ تو کرم ہی کرم ہے، تو دنیا میں کافروں پہ بھی رحمت ہے، لیکن اس کا مفہوم آگے بیان کروں گا۔ اور آخرت میں سنیوں کے لیے بھی رحمت، سنیوں کے لیے رحمت ہے، مومنین ہی کے لیے رحمت ہے، کسی اور کے لیے، ان کے لیے نہیں۔ یہاں کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور بعض لوگ بیان کرتے، ایسا بیان کرتے جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پہ ترس کھایا جائے تو یہ رحمت للعالمین کافروں کا، یہ مطلب نہیں۔ ایسے بھی آپ دیکھو گے عجیب قسم کے خطیب اور لکیر کے فقیر اور پیسے بٹورنے والے کہ حضور مرزیوں کے لیے بھی رحمت ہیں، تو وضاحت کر مرزیوں کے لیے رحمت کا مطلب کیا ہے، اور کافروں کے لیے بھی حضور رحمت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ ان کافروں کو کیوں چھوڑ رہا ہے، ان کے عذاب میں کیوں تخیر ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک لمحہ کے لیے بھی زمین پہ رہنے والے نہیں ہیں، یہ بدکار، یہ ذلیل، یہ دنیا کی ہر مخلوق سے بدتر مخلوق، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، یہ مرزئی، یہ خارجی، یہ رافضی، یہ جتنے بھی فتنہ باز اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ بچ کیوں رہے ہیں؟ بچ اس لیے رہے ہیں کہ رب نے محبوب و رحمت للعالمین بنایا ہے، کہ محبوب عذاب میں تخیر اس لیے کر رہے ہیں، ان کے منہ نہیں بگاڑتے،
ان کے منہ نہیں بگاڑے جا رہے، ان کو زمین میں نہیں ہم دنسا رہے، وگرنہ پہلی امتوں میں آپ دیکھو کیسے زمین میں دنسائے گئے، کیا کیا سزائیں ان کو ملی، کیا کیا ان کے حال ہوئے، نبیوں نے ہاتھ اٹھا دیے، اور جب ہاتھ اٹھائے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور آپ بائبل میں دوبارہ پڑھ کے دیکھیں، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ۔ مطلب لوط علیہ السلام کی قوم جو لڑکوں کے ساتھ بغیرتی کرتی تھی، اور یہ کتنا گھنونا فعل تھا، بدکاری کرتی تھی، اور آج نعوذ باللہ من ذالک یہاں بھی یہ سلسلہ، اسے آپ کو پتہ ہے ان ظالموں نے وہ بل بھی پاس کیا، اور ادھر یہ بغیرتی پھیلائی جا رہی ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ جو نیٹ ہے، جس کے ذریعے یہ جنس پرستی کا سلسلہ ہے، تو لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ وہ بچوں لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے، تو نہ باز آئے نبی کے کہنے پر، تنبیہات کی، انہیں سمجھایا، جب نہیں باز آئے تو پھر عذاب آئے۔ اللہ عز و جل نے جبریل کو بھیجا، کیا طاقت ہے جبریل علیہ السلام کی، یہاں تو لوگ نبی کی طاقت نہیں مانتے، یہاں تو جبریل امین کی طاقت یہ ہے کہ پروں پہ اٹھا لیا۔ اللہ پاک ماتا اوپر لے گئے، ہم انہیں اوپر لے گئے، تو اللہ لے کر گیا ہے، اللہ تو پاک ہے، تو پھر فرماتے ہیں ہم لے گئے۔ اب بنا ملا کو سمجھ آئے یہ ملا نہیں ہے، یہ شکر اللہ ہے، یہ لوگوں کو پریشان کرنے والے ہیں ظالم لوگ، اللہ خود نہیں لے کے جا رہا، آرڈر اللہ کا ہے، اور لے جانے والا فرشتہ ہے، اور اس فرشتے کے عمل کو رب اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کے بندے عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، کیونکہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، تو اللہ انہیں یہ مقام دیتا ہے کہ ان کے کام کو اپنی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کے عمل کو مالک اپنا عمل کہتا ہے۔ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا، ہم نے ان کو بلندی میں لے گئے، کہ جو نیچے تھے ان کو اوپر، اور اوپر سے پھر انہیں گرایا، کہاں سے؟ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے ان کو پتھروں کی کنکری بارش برسا دی۔ پھر آپ کو پتا وہ پتھر جا کے لگے، ادھر ادھر اسے مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ انہوں نے نہیں ماننا، اور ان کو یہ صدا ملی، نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، کیا ہوا؟ غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں، کشتی والے نکل گئے، اور وہ کہاں گئے؟ ڈوب گئے، مر گئے، غرق ہو گئے۔ اس طرح پڑھتے جاؤ، انبیاء دعا کرتے رہے، وہ برباد ہوتے رہے، تباہ ہوتے رہے، جب میرے اور آپ کے آقا آئے، اب بھی کافر، اب بھی مشرک، لیکن حضور دعا نہیں کرتے، آپ ان کے خلاف، وہ آپ کو تکلیفیں دے رہی ہیں۔ سب سے زیادہ جس کو ستایا گیا وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں، اور سب سے زیادہ جس نے دعوت دی وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں۔ سب سے زیادہ دین کی بھلائی چاہنے والے، سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے آقا ہیں، سب سے زیادہ محنت کرنے والے ہمارے آقا ہیں۔ پھر کفار نے اس لیے ستایا بھی بڑا، اس لیے کہ آپ بار بار دعوت دیتے، پھر وہ بار بار ستاتے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اور جی وہ گلہ کرتا ہے، میں کہنے کچھ نہیں، نہ تم نے گلوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے، وہاں کو جانے دے کر بھی دعوت نہیں چھوڑی، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا۔ تمہیں ایک بات کرتے تم دعوت چھوڑ دو، اس کا مطلب وہ اللہ اس کے رسول کی دعوت نہیں دے رہا، تو اپنے نفس کو محفوظ کر رہا ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے۔ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ایک بات جان بھی ان کی ہے اور دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تبلیغ کی، اتنی دعوت دی کہ کفار نے آپ کو بہت ستایا، آپ پھر دعوت دیتے، پھر ستاتے۔ ان کا اتنا ستانا تھا، کہیں مجھے دکھاؤ کہ حضور نے ان کافروں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنی ذات کے لیے اٹھائے ہوں، مالک انہیں ہلاک کر دے، انہیں برباد کر دے۔ نبیوں نے دعائیں کی تو زمین کے نیچے چلے گئے۔ پتہ موسیٰ علیہ اللہ تو قارون کہاں گیا؟ زمین کے اندر دنس گیا۔ قارون فرعون کہاں گیا؟ پانی میں ڈوب مرا، غرق ہو گیا، اس کے ہوائے ساتھی بھی پیچھے ڈوب کے مر گئے۔ اب یہ کریم ہے، کہیں پیچھے دیکھو کون سے نبی ہیں دعا کر رہی ہیں، یونس علیہ السلام، اس طرح نبیوں کے آپ واقعات پڑھیں، دعا کی، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی اتنا ستایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کیا، شرک کیا، پھر بے ادبیاں، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا۔ ان ظالموں نے اب بھی کیا کچھ نہیں کر رہے، تو اللہ پاک کیوں چھوڑ رہا ہے؟ انہیں کیوں عذاب نہیں دیتا جلدی؟ کیوں انہیں زمین میں دنساتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اور تمہارے منہ نہیں دیکھتا، تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے، تم پہ بارش برسائی جائے، عذاب نازل کیا جائے، لیکن تمہیں چھوڑ اس لیے رہا ہوں، ڈیل اس لیے
سزا تو تمہیں دوں گا لیکن اجتماعی نہیں، کیونکہ اب میرے یار آ گئے جن کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اب محبوب کی رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہو، اب تمہیں آگے عذاب ملے گا، اجتماعی عذاب بھی ملے گا، بیچ میں اسی وجہ سے کہ حضور رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو بچ رہے ہیں یہ بے ادب کیوں بچ رہے ہیں؟ یہ بھی رحمت ہے، رحمت مصطفیٰ کی، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اس لیے حضور رحمت عامہ ہیں کہ اس جہاں میں کافر صدا سے بچ رہے ہیں اور مشرک بچ رہی ہیں اور یہ مرزئی بچ رہی ہیں، یہ ظالم بے ادب گستاخ بچ رہی ہیں، لیکن آگے نہیں بچیں گے۔ آگے مومنین کے لیے رحمت ہوگی۔ ادھر تو دونوں کو ہی مل رہی ہے، مومن ایمان لائے احسان ہے حضور کا، یہ ایمان نہیں لائے تو بچ کیوں رہے ہیں حضور کی رحمت کے صدقے، لیکن مرنے کے بعد پھر انہیں عذاب ملے گا، پھر آگے یہ جلتے رہیں گے۔ تو یہ ہے حضور کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے ہم نے تمام جہانوں کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر ایک وقت آیا 9ویں سپارے میں یہ موجود ہے کہ کفار کعبہ شریف کے پاس اب کعبہ کو پکڑ لیا اور کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، مالک یا اللہ، وہ اللہ پر مدد محبوب یاد کرو جب وہ کہہ رہے تھے اللہ اگر یہ قرآن تیرے پاس سے حق ہے، وہ قرآن کو سچا مانتے نہیں تھے، کہا اگر تیرے پاس سے یہ قرآن حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ نبی اپنی امت جو نہیں مانی، تنگ کیا، کافر مشرک، ان کے لیے دعا کریں اللہ ہلاک کرے۔ اور جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تکلیفیں اتنی ستایا اتنا گیا کہ کسی کو اتنا ستایا ہی نہیں گیا، اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، پھر حضور دعا نہیں کر رہے، خود کعبہ شریف ہے اور کعبے میں پکڑ کے شاید غلاف کعبہ پکڑ لیا اور پکڑ کے کافر منہ اپنے سے عذاب مانگ رہے تھے کہ مالک ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما اگر قرآن سچا ہے، یا پھر اس سے بڑا دردناک عذاب لیا بعذاب علیم، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب ہمارے پاس لیا، کیا لیا؟ دردناک عذاب لیا۔ یہ کون مانگ رہے تھے؟ کافر۔ اور اللہ پاک پتہ کیا فرماتا؟ اب اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے، محبوب یہ جو ہیں اس قابل انہیں مٹا دیا جائے، ان ظالموں کو جتنوں نے شرک کیا، کفر کیا، تجھے ستایا، تکلیفیں دیں، مجھے ناراض کیا اور میرے انکار کیے، لیکن محبوب میں ان ظالموں کو نہیں دیکھتا، ان بدکاروں کو نہیں دیکھتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو علم میں ہے تو میری شان نہیں کہ میں ان کو عذاب دوں۔ سمجھ رہے ہو؟ آج کون سا بدبخت اٹھتے کہتے ہیں حضور، اگر حضور ہی رحمت ہیں اللہ کی اور اسی رحمت سے رحمتیں ہیں کہ حضور کی وہ رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے کافروں میں بھی عذاب نہیں آتا، کافر بچ جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کافروں میں حضور ہوں تو اللہ انہیں چھوڑے، انہیں عذاب نہ دے تو دل میں حضور ہوں، ان پہ رب کتنا کرم فرمائے گا، ان پہ کتنی مہربانی ہوگی۔ لیکن یہ رحمت مصطفیٰ ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر نرمی کرنی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جو انہیں نہیں مل رہا اور جو یہ زمین میں نہیں تلسائے جا رہے، اللہ انہیں نہیں دیکھ رہا، انہیں چھوڑ رہا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے چھوڑ رہا ہے، کیونکہ محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ پھر رحمت پہ بات آ جائے گی کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو اللہ پاک نے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کو سزائیں دے دی ہیں اور یہاں انہیں عذاب دے دیا ہے، اس لیے مالک چھوڑ رہا ہے، پھر مرنے کے بعد پھر انہیں دائمی عذاب ملے گا، پھر یہ چھوٹ نہیں پائیں گے۔ مرنے کے بعد مومنین کے لیے حضور کی رحمت ہے، کس کے لیے ہے؟ اب یہ ہے رحمت للعالمین کہ اللہ کو ماتا ہم نے محبوب کو بھیجا۔ محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ کیا ہیں؟ ہمیں آسا سے پوچھوں، جس بندے کو کچھ چاہیے تو اسے مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رحمت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کیا ہو گئی؟ تو اب اسے کچھ چیز چاہیے، کچھ چاہیے، تو جس نے دینی ہے اسے پتہ ہی نہیں تو اسے کیا دے گا؟ رحمت کیسی ہوگی؟ تب مالک فرماتا ہے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آئے بعد میں ہیں، نواز پہلے ہی رہے ہیں، ہر شے حضور کے سامنے ہے،
جس کو جو چاہیے ان کے ذریعے دیتا ہوں، ان کے ذریعے دیتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں، کیونکہ العالمین تمام جہان ہیں اور تمام جہانوں پہ رحمت فرمانے والے میرے آقا ہیں. یہ میری بات نہیں، میرا رب فرما رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں حضور کو اس جگہ کا پتہ ہے، اس جگہ کا پتہ ہے. ہم نے کہا یوں شٹ اپ بدتمیز، کس کا کلمہ پڑھتا ہے تو؟ اللہ فرماتا ہے ہر جہان کے لیے رحمت ہے. تو بتا آج رحمت کس کی ہے؟ بتا ادھر رحمت کس کی ہے؟ بتا عرش میں رحمت کس کی ہے؟ بتا زمین کے نیچے رحمت کس کی ہے؟ بتا رب فرماتا محبوب کی ہے. جس کی رحمت ہے وہ کہاں ہے؟ رحمت ایسے ہو رہی ہے، رحیم ہے تو رحمت ہے، تو جہاں رحمت ہے وہ رحیم کی نگاہ ہے. اس لیے حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں، ہر شے نگاہ میں ہے. رب ان کے ذریعے جس پہ جتنا کرم فرمانا چاہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے فرما دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فرما دیتا ہے. یہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے، وہ کیا؟ محبوب ہم نے آپ کو سر تپا تمام جگہ پہ رحمت بنایا ہے. سر تپا یعنی آپ کا بال بھی رحمت ہے، آپ کی نگاہ بھی رحمت ہے، آپ کا ہر حصہ ہی رحمت ہے. میرے اعلیٰ حضرت بولے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور کا تو جسم ہر شے حضور کی رحمت ہے، ہر شے رحمت ہے. اور پھر بانٹ بھی رحمت رہے ہیں، وجود بھی رحمت ہے، وجود بھی. حضور تو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی برہان ہے، اللہ کی برہان ہے. سارے نبی معجزے کچھ نہ کچھ لے کر آئے اور آپ کے میرے آقا معجزہ بن کر آئے. معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی اللہ کی برہان رسول اللہ ہیں، اللہ کی برہان. اس ریاضہ نے یوں بھی کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. وہ لوگ پریشان ہیں اس لیے کہ ایمان نہیں، تو جن کا ایمان ہے وہ کہتا ہے چپ کر، ہمیں جو بھی نظر آتا ہے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے تو رسول اللہ کے جلوے ہیں، اسی جلوے سے ہر شے روشن ہے، اسی جلوے سے سارے کرم ہیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن ایمان بتاتا انہیں. ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. جب تک محمد رسول اللہ نہ کہنے مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کافر رہے گا. جس کو حضور کی نبوت پہنچی ہے اور وہ کہتا لا الہ الا اللہ آگے نہیں مانتا تو پھر وہ کافر ہے، کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا. تو کیا مطلب کہ لا الہ الا اللہ بمرتبہ جسم کے ہے اور محمد رسول اللہ بمرتبہ روح کے ہے، اور جسم کی روح کے بغیر کتنی حیثیت ہوتی ہے. اس لیے کہا نفس قرآن جان دی روح ایمان حس حب رحمت للعالمین، کہ حضور تو روح ہیں. جب تک محمد رسول اللہ نہ کہنے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو پھر ابدی جہنمی ہوگا، ابدی جہنمی ہوگا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان تو کہتا ہے میری جان ہے یہ. حضور اتنی بڑی رحمت ہیں کہ ہاں رحمت حضور سے ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بھی فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میرا رب مجھے دیتا ہے. اللہ یوتی، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہاں یہ نہیں بتایا اللہ کیا دیتا ہے، اور خود بھی نہیں بتایا میں کیا دیتا ہوں. اس لیے کوئی ایک ہو تو بیان کرے، کوئی ایک ہو تو بیان کرے. یعنی جو بھی دیتا ہے مجھے ہی دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے مجھے ہی دیتا ہے. انا قاسم، اور اللہ کے جو دیے ہوئے ہیں اسی کو میں آگے بانٹتا ہوں. اللہ غلط نہیں دیتا، جسے بھی دیتا ہے وہ پہلے مجھے دیتا ہے پھر میرے ہاتھ سے تقسیم کرتا ہے، میرے ہاتھ سے تقسیم ہوتا ہے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. یہ حدیث کی ترجمانی ہے. انہیں کیا پتا اہل حدیث، میں پتہ نہیں کون سے اہل حدیث ہو،
اہل حدیث ہو تو حدیث پہ بیماری پڑ جائے، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے رب ہے موتی، رب دینے والا ہے، رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا آتیکرم ہے۔ اب ذرا اور غور کرو، آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بول دیا کرو جب حضور کا نام نامی آئے ادب سے احترام سے، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کا نام ہے، اللہ کا نام کیا ہے، اور اللہ کے محبوب کا نام، اگر تو جھک جاتی ہیں ڈرتی ہیں اس لیے نام نہیں لیتے کہ اس طرح نام نہ لیا گیا نقصان نہ ہو جائے، کوئی کسی نے حقارت سے لیا تو کافر ہو جائے گا، بڑے ادب سے نام لینا پڑتا ہے، لیکن اللہ پاک نے آپ کا نام محمد رکھا، اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی تو تعریف کرنے والا کون ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، بس کہہ دیا کہ جن کی بار بار۔ اب پوچھو نا کہ مالک ذکر کیوں نہیں کیا، کہ تعریف تو کی جاتی ہے، کون کون تعریف کرتا ہے، تو جواب پتہ کیا ملے گا، کوئی ایک ہو تو ذکر کرے، یہ تو دفتر چاہیے، قیامت آ سکتی ہے، رجسٹر بڑھ جائیں گے، اتنے رجسٹر بڑھیں گے، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، مطلب کیا، میں صرف اپنے محبوب کا مداح نہیں ہوں کہ صرف میں ہی محبوب کی تعریف کر رہا ہوں، سارے نبی بھی میرے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں، سارے جن و انس بھی کر رہے ہیں، جو جن انس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، زمین، زمان، مکین، مکان، حشرات الارض، یہ ذرات، ہر ایک شے تو محبوب کی تعریف کر رہی ہے، اس لیے تو ذکر نہیں کیا، کیونکہ جب ذکر نہ کیا جائے تو مراد یہ ہوتا ہے عام، یعنی خود خالق کائنات بھی کر رہا ہے اور خالق کائنات کی مخلوق بھی کر رہی ہے، یہ عام ہوتا ہے۔ اسی طرح میں ہر شے تقسیم کرتا ہوں اور ہر شے رب مجھے دیتا ہے، پھر میرے ہاتھ سے تقسیم ہوتی ہے، اس لیے حضرت نے یہ بھی کہا اور نعمتیں بانٹتا یہ سمت و دیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ پھر حضرت نے یہ بھی کہا لا ورب العرش، اور جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ لاؤ ہمارے سامنے، تمہیں پوچھے رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، بیٹھتے اوپر ممبر میں ہو رسول اللہ کے اور رسول اللہ پہ بات کرتے ہو ظالموں، بتاؤ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمت رسول اللہ کی۔ اور میرے امام اہل سنت الشام والضحا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے اس انداز سے سمجھایا ہے، لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی کمال کیا ہے، آپ نے کہا یا صورت میں جان آکھاں، انہیں کیا پتا جنہیں اندر جان ہی کوئی نہیں، یہ دل تو کتوں کے بھی ہیں، دل تو خنزیروں کے بھی ہیں، اس دل کی کوئی وقت نہیں اللہ کے ہاں جس دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، کوٹی کے بال بھی خنزیر کے دل سے بھی بدتر یہ دل ہے، دل وہی دل ہے جو یاد مصطفیٰ سے آباد ہے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے وہ دل آباد ہے۔ اور امام اہل سنت تو وہ تو اپنا کمال آپ نے کیا، لیکن پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں او یا صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میرا بدی شان آکھاں، سچ آکھاں تے میرا بدی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں، جس شان تو شانہ، یہ شیر نہیں ہے، شیر کے پیچھے دلیل ہے، شیر کے پیچھے دلیل ہے۔ کس کو رحمت ڈائریکٹ ملی ہے وہ بتائے، کون ہے جو ڈائریکٹ لے کر آیا ہے؟ اللہ کا مدد ڈائریکٹ دیا ہی نہیں، محبوب ڈائریکٹ تجھے بنایا ہے، باقی جس کو بھی دیا ہے تیرے توسل سے دیا ہے، ڈائریکٹ والا سسٹم کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو تیری شان دکھانے کے لیے ہم نے یہ دنیا اور یہ سارا کچھ بنایا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے محبوب تیرا ہمارے ہاں مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہم نے تو دنیا بنائی اس لیے ہے، ہم نے تیرے سبب کائنات بنا دی ہے، ہم نے تو اپنا آپ بھی ظاہر کیا تو تیری وجہ سے کیا ہے۔ کون سی ایسی شے ہے جو ڈائریکٹ مل رہی ہے؟ اب دیکھو لطف کی بات، جب معراج شریف تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر پاک ہوا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا فرمائی، اسی طرح تھا نا، پھر انبیاء نے خطبات بھی ارشاد فرمائے، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، سب نے اللہ کی حمد کی، اور پھر اللہ نے جو ان کو شانیں دی تھیں انہوں نے اس شان کو ہائی لائٹ کیا، واضح کیا، اور سب کے بعد آخری نبی کی باری آئی،
खातमुन नबीयीन, हमारे और आप सब के आका, उनकी बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें क्या था? ये भी था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करते हुए अपनी मुमताज शान को हुजूर ने बयान फरमाया, जिसको अल्लाह ने खुद बयान फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो हुजूर ने सारे नबियों के सामने वो शान बयान की कि जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मतलब क्या है? आदम अलैहिस्सलाम जो आपने शान बयान की वाकई ही अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। ए नूह अलैहिस्सलाम जो आपने शान बयान की वो भी अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। ए दाऊद अलैहिस्सलाम आपने जो शान बयान की अल्लाह ने आपको दी है कि आपके लोहा भी नरम हो जाता था, अल्लाह ने आप पे फजल फरमाया है। ए मूसा कलीमुल्लाह जो आपने अपनी शान बयान की अल्लाह ने आपको दी, करीमुल्लाह हैं, आप बड़े नबी हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह तुमने आपने भी जो शान बयान की अल्लाह ने आपको दी है। लेकिन ज़रा मेरी तरफ तो तवज्जो करो, तुम में से जिसको भी शान मिली है कोई ऐसा वो बताए जिसे जहां से बाहर मिली हो और जहां से निकल कर मिली हो। जिसको भी जो शान मिली जहान में मिली है और मेरे रब ने हर जहां में मुझे रहमत बनाया है। तो क्या मतलब है? तुम्हें जो भी मिला मेरी रहमत से मिला है। बताओ, नबियों को भी डायरेक्ट नहीं मिला, हर जहां पे रहमत है, नबी जहां से बाहर नहीं। तो हुजूर ने अपनी मुमताज शान बयान करते हुए कहा, आदम अगर आप खलीफा हैं, अल्लाह के खलीफा हैं, मौजूदा मलाइका हैं, तो मेरी रहमत की वजह से। ए नूह अलैहिस्सलाम आप मुझे शान मिली तो मेरी रहमत की वजह से। ए मूसा कलीमुल्लाह कलीम है तो डायरेक्ट नहीं है, मेरी रहमत है तो कलीम है। ए ईसा रूहुल्लाह है तो डायरेक्ट नहीं है, मेरी रहमत है। तो तुम, अल्लाह ने मुझे तो हर जहां पे रहमत बनाकर भेजा है। अब इनको क्या सारे नबी हुजूर की तरफ झुके और ये आंकड़े तो जाहिर है जो आंकड़ता वो जहन्नम ही जाता है, तो इनके लिए जहन्नम बनाई है रब ने। लेकिन सुन्नियों के लिए तो जन्नत है, जो हुजूर से प्यार करने वाले हैं, हुजूर की इताअत करने वाले हैं। इतनी बड़ी रहमत, इतनी से क्या तो हुजूर अगर इधर ना हो तो आग लग जाए, सारे तबाह हो। देखो कितनी रहमत है कि वो पूरी जिंदगी हुजूर को सताता रहा। इतना अरसा हुजूर को मदीना पाक में सबसे ज्यादा ये मुनाफिक जो कलिमा पढ़ के अंदर निफाक रखते हैं, आज ही हमारी सफ़ों में ऐसे लोग हैं कि हुजूर की ज़ातों पे हमले करते हैं और कलिमा पढ़ती, मर्ज़ी क्या करती हैं, कलमे पढ़ती। ये रास्ते वगैरह ये जो भोंकते हैं क्या पढ़ते हैं, कलमे पढ़ती हैं, हमला करती हैं। नमाज को जरिया बनाया है लोगों को गुमराह करने का, लोगों को दीन से हटाने का। फितनाबाज लोग, शरीर लोग ये सारे हैं। तो हुजूर के ज़माने में मुनाफिकीन हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, दाढ़ियाँ उन्होंने भी रखी, तंबियाँ उन्होंने भी उठाई हुई, और वो ज़ाहिर तौर पे अपने आप को मुसलमान बल्कि सहाबा को बेवकूफ़ कहते थे और दिल से हुजूर से नफरत थी, सहाबा से नफरत थी, और ज़बान से कहते थे हम ईमान लाए, हम मोमिन हैं, और सहाबा को काफिर, अपने आप को मोमिन। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले, उनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था, ये रईसुल मुनाफिकीन था, मर गया। बुखारी उठा के देखो, कुरान उठा के देखो, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म ने रोक लिया, इस जालिम का जनाजा पढ़ाना। सारी जिंदगी सताता रहा लेकिन हुजूर की निगाह आगे थी। लेकिन फ़ारूक आज़म ने भी बता दिया, और जो रसूलुल्लाह का दुश्मन होना है उसमें तो थूकना भी नहीं चाहिए, उस जालिम में उसका जनाजा पढ़ाना है। अल्लाह ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में खुदा नाज़िल फरमा दिया, मैं वो आज के बाद नहीं जनाजा पढ़ाना, आज के बाद जनाजा नहीं पढ़ाना। उस वक्त मना नहीं थी, उसकी वजह थी। तो फिर ये पता चला, और ये जो तुम्हें मजाज मिला है ये मजाज शरीयत है, ये सहाबा का मजाज है कि जो यार पे भौंके उसके लिए कोई नरमी नहीं है। उसके लिए अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा के कहे महबूब कभी भी नहीं, ये नहीं कि अब तो बाद में नहीं, अला अहदिम मिन उम्मत अबदा वला तकुम अला कब्री, महबूब कभी भी नहीं पढ़ना, उन्होंने कब्र से भी खड़े नहीं होना। वला तकुम अला कब्री, जुबानी कलमा पढ़ता है, अंदर कुफर है, इन्नम कफरू बिल्लाहि व रसूली, इन्होंने तो अल्लाह के रसूल का इनकार किया है। नमाज तो वो पढ़ता था, कलमा वो पढ़ता था, दिल में बुग़्ज़ मुस्तफ़ा था, इस बुग़्ज़ की वजह से वो मारा गया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुमानत नहीं आई थी, तो आप जनाजा पढ़ाने लगे। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अर्ज़ की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, मैं चाहूँ तो मग़फ़िरत तलब करूँ, और आपने जो मुझे इख्तियार दिया, अगर 70 मरतबा मग़फ़िरत तलब करूँ, कितनी मरतबा?
70 مرتبہ میں مغفرت، مجھے رب نے اختیار دیا تو 70 مرتبہ کا مطلب زیادہ مرتبہ بھی مغفرت طلب کروں. تو اللہ پاک فرماتا محبوب ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. محبوب اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت طلب کرو، بہت زیادہ، یہ بھی ایک مقام ہے، 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کرو، اللہ انہیں نہیں بخشے گا. فلن یغفر اللہ لهم، کبھی نہیں بخشے گا. دعائے مصطفیٰ ہو اور اللہ پاک فرمائے کہ محبوب میں تو ان کو کبھی نہیں بخشوں گا. اب کیا یہ مقام ہے؟ اس مقام کو وہی سمجھاتے ہیں جن کا دل بارگاہ مصطفی میں ہو، جن پہ اللہ کا کرم ہو. تو سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے، آپ نے کیا خوبصورت اس کی تشریح کی. کیا مطلب تھا کہ حضور کی دعا سے بخشش نہ ہو، حضور کی دعا سے کرم نہ ہو، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ تھا محبوب تمہیں تو رحمت للعالمین بنایا ہے، تمہیں تو اور تیری رحمت کا تقاضا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کی بھی دعا کرے، یہ تیری رحمت کا تقاضا ہے. لیکن تو میرا محبوب ہے، میں تیرا محب ہوں، اور محب کے ہاں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن کو چھوڑا نہ جائے. اس لیے محبوب تو اپنا کام کرتا جا، ہم اپنا کام کرتے جاتے ہیں. اب سمجھ آئیں گے کہ حضور نے تو ان کے لیے بھی، لیکن اللہ کا مدہ محبوب تیری رحمت ہے، تو اپنی رحمت کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرتا جا، ہماری محبت کا جو تقاضا ہے اسے پورا کرتے جائیں گے. انہیں نہیں بخشیں گے. انہیں یہ بات کر رہا تھا رحمت للعالمینی پہ. آپ یہ حدیث وقت سنیں تو دیکھو حضور کتنی حضور کی رحمت ہے. بخاری شریف میں حدیث وقت موجود ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں حضرت طفیل بن عمر، آگے کہتے ہیں دوسی، اور اس کے اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ طفیل بن عمر دوسی اور اس کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ یہ بخاری پڑھتی ہیں. بخاری میں آگے بھی کہتے ہیں نہیں بخاری نہیں، ان کے ہاں بیماری ہے. بخاری آئے تو دل روشن ہو. جو کہیں مجھے دکھاؤ بخاری اور مسلم میں کہ صحابہ کے یا محمد کہتے تھے، یہاں سے پکارتے تھے نا، لیکن کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ بھی کہتے تھے آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. بات کرنے سے پہلے یہ ادب تھا، یا رسول اللہ ان دوسن. ادھر تو آپ کا بار بار نام لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے خطیب بنتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی حضور کا نام لینا؟ تم نے کیسے لینا حضور کا نام؟ ہم تو ڈرتے نام نہیں لیتے، آپ کا نام لینا بڑا مشکل کام. ہم تو یا رسول اللہ کہہ لیتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ لیتے ہیں. حضور کا نام کتنے ادب سے لیا جائے. کہا نا شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا تھا، ہزار بار گشویم سے دہن، دہن سے مشک و گلاب، نام تو کمال بے ہنوز، نام تو کمال بے ادبیس. کہا ہزار مرتبہ مشک و عنبر سے میں اپنا منہ دوں، اور ہنوز نام تو یا رسول اب آپ کا نام لیوں، کمال بے ادبیس. میں اس کو بھی کمال کی بے ادبی سمجھتا ہوں. یہ عجیب ہے، اٹھ کے حضور کے نام لیتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ حضور کا نام لینے کے لیے تو بڑی عظمت چاہیے، بڑی تعظیم چاہیے، بڑا ادب چاہیے، پھر جا کے زبان پہ نام مصطفیٰ آتا ہے. ہمیں تو ڈر لگتا ہے. اللہ کا نام لینا بھی کون سا کوئی عام کام ہے؟ اللہ کا نام سب سے بلند ہے. تو بڑی ادب سے، بڑے احترام سے، اور یہ ایسے بولتے ہیں جیسے کسی بچے کا نام بلا نام ہے، اس طرح لیتے ہیں. لیکن صحابہ کو دیکھو، یا رسول اللہ. بے شک دوس جو ہے اسد، اس نے نافرمانی کی اور ابد، اور اس نے انکار کر دیا. دوس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی اور اس نے انکار کیا. فدع اللہ علیہا، اللہ سے اس کے خلاف دعا کر دی. اس کے خلاف کیا کریں؟ کیونکہ یہ نافرمان ہے، اس نے انکار کر دیا آپ کا، آپ اللہ سے اس کے خلاف دعا کریں. فقیلا ہلاک دوس، اور پھر کہا گیا کہ دوس ہلاک ہو گیا. جب عرض کی نا تو عرض کرنے کے بعد کہنے لگے کہ دوس ہلاک ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اس نے انکار کر دیا ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے خلاف دعا کریں. اور حضور اب کہتے ہیں ہلاک ہو گیا. جب حضور کی دعا ہو گئی بچے گا نہیں، لیکن حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے اور اسے ہمارے پاس لے آ. اسے یہ ہے رحمت للعالمین. بتاؤ حضور کا حلم کتنا ہے، حضور کی رحمت کتنی ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو. اس کے لیے جو ستانے والے ہیں اس کے لیے بھی حضور دعا کر رہی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ حضور
کی وجہ سے یہ کافر بھی بچے ہوئے ہیں. یہ مشرک بھی اللہ انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا, ان کے منہ نہیں بدلتا. آخری حدیث بات اس کو سماعت فرمائیں, اور یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث بات موجود ہے کہ احد میں, احد کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر ہے احد کے دن بڑی تکلیف ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ احد کے دن کیا ہوا تھا؟ آپ کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا, جس سے مسنا کیا گیا, آپ کے جسم پاک کو کاٹا گیا. تو وہ ایک وقت تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کی, حل اتا علیکا یوم کان اشد علیکا من یوم احد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں احد سے بھی کچھ 7 دن آپ پہ گزرا. ہمیں تو مفت میں دین ملا, نماز کی قدر نہیں ہمارے ہاں, بڑوں کی قدر نہیں. رسول اللہ پہ بونگتے ہیں ظالم, رسول کی نسبتوں پہ بونگتے ہیں, آل رسول پہ بونگتے ہیں, ازواج رسول, دنیا کے بدترین کتے ہیں یہ, ان کی کیا حیثیت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنی تکلیفیں برداشت کی. پوچھا آپ پر احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا, کیونکہ وہ سمجھتی تھی نا کہ احد کا جو دن ہے یہ حضور پہ سب سے سخت گزرا ہے, کیونکہ آپ کے سے پیارے چچا بے دردی سے شہید ہوئے. اور حضور کی حالت پتہ کیا تھی اس دن؟ یہ حالت تھی کہ حضور نے اس دن کہہ دیا تھا کہ ہم بھی کیا کریں گے, ان کے 70 زخم یہ کاٹا گیا جسم کو, تو آپ نے کہا ہم 70 بار مسرا کریں گے, ہم بھی بگاڑیں گے. تو اللہ پاک نے آیت کی معنی فرما دی جو صبر کرے. تو حضور نے پھر کیا کہا, پھر حضور نے 70 مرتبہ حضرت سید الشہداء کے لیے استغفار کیا ہے کفارے کے لیے. یہ حضور کی اس وقت حالت تھی. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس لیے پوچھ رہی ہیں کیا آپ پر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن گزرا, زیادہ سخت دن گزرا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد لقيت من قومي ما القيت. ہاں قسم اٹھا کے حضور نے فرمایا کہ آپ کی قوم سے میں ملا جو میں ملا وہ طائف والے تھے, ان سے ملا. وہ کان اشد ما لقيت منهم يوم العقبہ, اور پھر اس سے بھی سخت مجھے تکلیف ہوئی, اور سے بھی زیادہ سخت جس دن ان سے یوم عقبہ میں میری ملاقات ہوئی. اور جب میں نے اپنے نفس کو ابن عبد باللیل بن عبد اس کے پیش کیا تو پھر پتہ انہوں نے کیا جرأت کی. حضور نے تبلیغ کی, انہوں نے پتھر مارے, اور وہ وقت تھا. اب کیا بیان کریں, آج تو کیا ہے کہ نماز پڑھ لو, کسی نے بات کی میں نے اب اسے کہنا ہی نہیں, یہ تو باتیں کرتا ہے. تمہارا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اتنے حریص, اتنی چاہت رکھنے والے کہ پتھر لگ رہے ہیں پھر بھی حضور تبلیغ نہیں چھوڑے, اور لہو لعان کر دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے نالین پاک میں خون. یہ بھی چشم فلک نے کبھی منظر نہیں دیکھا. تو حضور کی دین کی حریص کی وجہ سے, زیادہ چاہنے کی وجہ سے یہ تکلیفیں تھیں. اتنا سخت وقت تھا کہ حضور فرماتے ہیں انا محموم علی وجہی, پھر میرے چہرے پہ غم تھا, میں غمگین تھا اس وقت. پھر میں چلا, اور پھر یہ جو کرنے ثعالب ہے وہاں میں ٹھہرا. پھر میں نے اپنا سر اٹھایا, فرفعت رأسی, پھر میں نے اپنا سر اٹھایا. فَإِذَا أَنَا بِصَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرَائِيلُ. میرے اوپر ایک بادل تھا, جب سر اٹھایا تو کیا تھا, میرے اوپر بادل تھا اور اس نے مجھ پہ سایہ کیا ہوا تھا. ایک بادل ہے, اس نے میرے اوپر سایہ فکن ہے, سایہ کر دیا. میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جبرین ہے. کون ہے؟ ہاں, یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. ہم نے کہا اپنے باپ کی بات کر, اسے دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. آمینہ کے لال کو تو ہر شے کا پتا ہے, وہ تو نظر اٹھائیں تو اوپر تک دیکھتی ہیں, انہیں یہ بھی پتا ہے یہ جبرین ہے, فرشتوں میں ممتاز ہیں. کہا جبریل دیکھا کہ جبرین ہے. اور پھر کسی نے مجھے ندا کی, فنادانی, مجھے ندا کی تو کہا ان اللہ قد سمع قول قومک لک, اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی ہے, اللہ نے سن لی, اور جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی
اللہ نے آپ کی طرف ملک الجبال، ملکن ایک جبل ہے ایک جبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. یہ بخاری ہے، اس پہ بات کو ختم کرنا ہے. کیا ہے؟ بولو تو صحیح. میں اس لیے بخاری کا لفظ پڑھتا ہوں کہ بعض لوگوں نے کلمہ ہی بخاری کا پڑھا ہے لیکن زبانی پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا. میں بخاری کر رہا ہوں، رسول اللہ کے الفاظ مبارک کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو بھی برکت دے رہا ہوں، آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا. کس کا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. یہ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ ہی سارا کچھ ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے نا سب کچھ، تو فرشتے کو کیوں بھیج دیا؟ فرشتہ کیوں آیا؟ پہاڑوں کا فرشتہ. تو پہاڑوں کو فرشتے کا اختیار ہے؟ بولو ہے اختیار؟ ہاں چپ بھی کر گئے. کیا پہاڑوں کو فرشتے کو کوئی اختیار نہیں؟ بولو اختیار ہے کہ نہیں؟ کافر ہو گیا. اور بدبخت تو خادم کے لیے اختیار ہو تو دین ہے. تو جن کے صدقے سارے بنے، جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، یہ ملک الجبال بخاری ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے فرشتہ پہاڑوں کا میری طرف بھیجا. اور پھر اگلی سنو نا کیوں بھیجا؟ تاکہ محبوب آپ اسے حکم دیں. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اس فرشتے کو میں آڈر کروں. اس فرشتے کو، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ. اللہ اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے تو کہتے ہو فرشتے کو اختیار نہیں، فرشتہ بھی آ کے اجازت مانگ رہا ہے. لِتَأْمُرَهُ، کہا مجھے اللہ نے اسے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے حکم دیں. بِمَا شِئْتَ، بِمَا یا ماں ہے، جو آپ چاہیں اس کا حکم دے تو یہ فرشتہ کر گزرے گا، یہ فرشتہ کرے گا. لیکن جو آپ چاہیں، ایسے نہیں اللہ سے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو فنادانی ملک الجبال، تو فرشتہ پہاڑوں کا حضور کے پاس آیا، اس نے آپ کو پکارا، آپ کو ندا کی فسلم علیہ. فسلم، فرشتے کو بھی پتا کس کی بارگاہ میں جانا. اس ذہن نصیب کہ سلامی کا موقع مل گیا، سلامی کا موقع مل گیا. حضور فرماتے وہ آیا، ندا کی اور مجھ پہ سلام بھیجی، مجھے سلام کہی. فسلم علیہ ثم قال، پھر آگے اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، حضور کو پکارا، کہا فما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین قال نبی الاخشبین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک بہ شیئا. فرشتے نے کہا، کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا جو آپ چاہیں. فرشتہ بھی کیا کہتا ہے؟ حضور اللہ بھی فرماتا ہے جو محبوب چاہیں. ٹھیک ہے، فرشتہ بھی کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا تیرے چاہنے سے تو بندہ جہنم میں جائے گا اور رسول اللہ کی چاہنے سے ساری امت بخشی جائے گی. حضور کی چاہت کے برابر کوئی چاہت کس کی ہے؟ چاہت ہی حضور کی ہے. جس کو بھی نوازتا ہے اسی محبوب سے نوازتا ہے. میں جو آپ چاہیں، جو بما شئت، اگر آپ چاہیں، ان شئت، تو میں ان پر، یہ جو دو پہاڑ ہیں یہ دونوں کے دونوں ان کے اوپر رکھ دوں. ان کے، یہ بخاری ہے، یہ کیا ہے؟ فرشتے میں طاقت ہے اتنی؟ چک کے بتاؤ پہاڑ، یہ کون سے پہاڑ ہیں؟ یہ دو بٹے نہیں ہیں، دو ٹیلے نہیں، چھوٹے چھوٹے پہاڑ دو. کہا میں ان کو ان کے اوپر ڈال دوں، پس جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا اللہ مختار ہے، کسی کو اختیار ہی نہیں دیا. اللہ نے سارے بے بس بے کس ہیں، بلکہ حضور کے غلام کی یہ شان ہے، حضور کے خادم کی شان ہے کہ وہ دونوں پہاڑ اٹھا کے اوپر پھینک سکتا ہے. اللہ نے خادم کو اتنی طاقت دی ہے، زبان مصطفیٰ سے بخاری میں آیا ہے تو آمینہ کے لال کی طاقت کا عالم کیا؟ ان اطبق علیہ الاخ، مجھے اجازت دیجئے، مجھے حکم دیجئے، آپ جو چاہیں گے میں ان کے اوپر رکھ دوں گا. میں ان کے اوپر، یہ اختیار پہ دلالت ہے، اختیار پہ دلیل ہے
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ سنو آگے جملہ، بل ارجو بل رحمت للعالمین، کہا حضور کی رحمت للعالمین ہے، میں بل ارجو، میں امید رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل ان کی نسلوں سے انہیں پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ تو میں کیسے دعا کروں؟ یہ ہے حضور کی نگاہ، حضور کی نگاہ دیکھو، فرمایا یہ ان سے میں دیکھ رہا ہوں، ان سے کہ انہی کی نسلوں سے وہ آئیں گے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، توحید کے جام پئیں جو آگے پلائیں گے۔ تو اس لیے میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو اجازت نہیں دی کہ ان کے اوپر ڈال کر انہیں پیس دو، اور یہ بھی ہے حضور کی رحمت۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں بہت کچھ ہے۔ بخاری شریف میں اب وقت نہیں ہے کہ اس کو مزید کھولا جائے، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج فتنہ ہی بہت ہوگی۔ آج حضور سب سے زیادہ جو بول رہے ہیں، کس پہ بول رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ کس پہ بول رہے ہیں؟ ابو لہب کو بھی مسئلہ حضور کا تھا، ابو جہل کو بھی مسئلہ حضور کا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، حضور کی منکر ہوئے۔ کس کے؟ آج بھی جس کو مسئلہ ہے رسول اللہ سے ہے۔ کس کو ہے؟ اگر حضرت علی شیر خدا سے مسئلہ ہے تو رسول اللہ سے مسئلہ ہے، اہل بیت سے مسئلہ ہے تو رسول اللہ سے مسئلہ ہے، اصحاب رسول سے مسئلہ ہے تو مسئلہ مرکز سے ہے، رسول اللہ سے مسئلہ ہے، ان کو ازواج مطہرات سے مسئلہ ہے تو مسئلہ کس سے ہے؟ رسول اللہ سے ہے۔ اور جسے مسئلہ نہیں وہ سنی ہے، جنہیں کیوں ایک ہی شعر پہ کیا بال حضرت کی انداز ہے، کیا بات ہے، انہیں ایک شعر میں سب کچھ بند کر دیا۔ اور یہ بابا خادم صاحب رضوی صاحب علیہ الرحمہ وہ بڑے جوش میں پڑھتے تھے، ہمارے شیخ بھی بڑے جوش سے پڑھتے ہیں، انہیں جاننا، انہیں ماننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے، انہیں جاننا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔